اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں ذالک معنی ہیں ھذا کے ہیں۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، سعیدی، مقاتل بن حیان، زید بن اسلم اور ابن جریج کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالک اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے، جس کے معنی ہے وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ۔ یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ زمخشری کہتے ہیں اس سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، جیسے اس آیت میں ہے لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، یعنی نہ وہ گائے بھیڑیا ہے نہ بچہ ہے بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ جو دوسری جگہ فرمایا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہی ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتا ہے۔ اور جگہ فرمایا ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے۔ واللہ علم، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اشارہ قرآن کریم کی طرف ہے جس کے اتارنے کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ بعض نے تورات کی طرف، کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے، اور اسی طرح کے 10 قول ہیں، لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے۔ واللہ علم، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے انتہائی بھول بھلیوں کا راستہ اختیار کیا، بڑی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریب کے معنی ہے شک و شبہ۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو دراؤد، ابن عباس، مجاہد اور سعید بن جبیر، ابو مالک، نافع جوان ابن عمر کے مولا ہیں، عطا، ابو علیہ، ربی بن انس، مقاتل بن حیان، صدری، قتادہ، اسماعیل بن ابو خالد سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں مفسرین میں اس میں اختلاف نہیں۔ ریبہ کا لفظ عرب شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے پہ کچھ شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے خدا کی طرف سے ہے، یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لا ریب پر وقف کرتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین کا الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریب فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدے کی آیت میں موجود ہے اور اس میں بے نسبت فیہ ھدی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ھدی نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوع ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ مخصص کیا گیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یعنی یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور سے پکارتے ہیں۔ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالم لوگوں پر اپنا خسارے میں ہے۔ بڑھتے جاتے ہیں، اسی مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں، جیسے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس خداوند تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماری کی شفا آ چکی ہے، جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے
دور رہ کر خدا و تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ حضرت عمش حضرت ابو بکر بن عیاض سے سوال کرتے ہیں متقی کون ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں پھر میں نے کہا ذرا حضرت قلبی سے بھی تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرے گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے گا اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ابو حفیف نے پوچھا حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے بت پرستی سے بچیں اور خدا کی خالص عبادت کریں اور وہ اسی ذات کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں۔ اس ہدایت پر تو سوائے خدا و جل اعلیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی اے نبی جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرماتا ہے لیس علیک ہداہم، تجھ پر ان کی ہدایت لازم نہیں۔ فرماتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ فرمایا من یہدی اللہ، یعنی جیسے خدا ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تم ہرگز اس کو نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیتیں بھی ہیں، اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے کے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دیکھنے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَّا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ اور فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہادی، یعنی تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمودیوں کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائیں، یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقویٰ کے اصل معنی بری چیزوں سے بچنے کے ہیں۔ اصل میں یہ وقی ہے، وقائد سے ماخوذ ہے، ناغوا وغیرہ کے اشارے میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابی بن قعاب سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستوں میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بار بار بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ابن معزز شاعر کا قول ہے، یعنی چھوٹے بڑے اور سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانوں دیکھے، پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو داؤد اپنے اشعار میں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتا ہے اور خدا کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال خدا کا تقویٰ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ خدا کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے اور جو حکم دے اسے بجا لائے، اور اگر قسم دے تو پوری کر دکھائے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے معنی اور مفہوم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کسی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے، گو حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو غیب بن انس کہتے ہیں، یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہ سب اقوال ملائے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتاب پر، اس کے اصولوں پر ایمان لانے کو، اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق کرنے کو میں کہتا ہوں۔
لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا یؤمنون باللہ و یؤمنون للمؤمنین، یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے رب سے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، یعنی تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو خدا کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد قول ہے اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو عبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور حدیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کر دی ہیں۔ الحمدللہ بعضوں نے ایمان کے معنی خدا سے ڈر خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ جگہ فرمایا من خاشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے۔ حقیقت میں خدا کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو بندے علم ہیں صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ظاہر کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان منافقین کا حال اور جگہ اسی طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، یعنی منافق جب تیرے پاس آئیں گے تو کہیں گے ہماری حدیث سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن خدا کی گواہی ہے کہ یہ منافق تجھ سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں در انحالیہ کا لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات خداوندی پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور بعض دیگر صاحب سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں خدا کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ عطا ابن ابی رباحی فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل ابن ابو خالد فرماتے ہیں اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں مراد ہیں۔ زید ابن اسلم کہتے ہیں مراد تقریر پر ایمان لانا ہے، پس یہ تمام اقوال معنی کے روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیران سب پر مشتمل ہے اور ان سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے دیکھنے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن خدا کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ اصل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیتیں پڑھی۔ ابن ابی حاتم، ابن مردیہ، مسترک، حاکم، امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک اور حدیث ہے۔ ابو جامع صحابہ سے ابن مرحی سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جرحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تفسیر ابن مدویہ میں ہے۔ صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جامع انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں پہنچانے کو ساتھ چلے۔ جب الگ ہونے لگے تو فرمایا تمہارے ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں
جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، ضرور سنو۔ کہا سنو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے؟ خدا کا رسول تم میں موجود ہے، وہی خداوندی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، 2 خطوں کے درمیان یہ کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے دگنے ہوں گے۔ اس حدیث میں وجہ کی قبولیت کی دلیل ہے جس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ میں نے اس مسئلے کا بخاری شریف میں خوب واضح کر دیا۔ بعد والوں نے تعریف اس بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت کی وجہ سے ہے، ورنہ علی علیہ طلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا انبیاء۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کی سند میں مغیر بن قیس ہیں۔ ابو حاتم رازی انہی منکر حدیث بتلاتے ہیں، لیکن اسی کے مثلا ایک اور حدیث ضعیف سند ہے۔ مسند ابو یعلا تفسیر ابن مردویہ مستدرک حاکم میں بھی مروی ہے اور حاکم اسے صحیح بتاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل مرفوع مروی ہے۔ واللہ ابن ابی حاتم میں ہے حضرت بدلیہ بنت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنو حارثہ کی مسجد میں ہم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا۔ 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے، عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے اور باقی کی 2 رکعتیں ہم نے بیت الشریف کی طرف ادا کی۔ جب حضور کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حدیث اس اسناد سے غریب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لانا، رکوع سجدہ تلاوت خشوع و توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ قطات کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا اور رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقتال کہتے ہیں وقت کی نگہبانی کرنا، مال طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، اتحیات اور درود پڑھنا قامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے کہا ہے اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے، جو یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیتیں جو سورۃ برات میں ہیں ان کی نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس خدا کی امانت ہے، عنقریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے خدا کی راہ میں لگا دو۔ امام ابن جریرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، زکوٰۃ کو اہل عیال کا خرچ اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دنیا بھی شامل ہے، اس لیے کہ پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا اور عام تعریف کی ہے، لہٰذا ہر طرح کا خرچ شامل ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز خدا کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، جو اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی، لہذا تمام واجب خرچ، اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہے۔ صحیح میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں،
اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر اس پر شاید ہیں۔ پھر شریعت میں اس لفظ کا استعمال نماز کے لیے ہونے لگا، جو رکوع، سجود اور دوسرے خالص افعال کا نام ہے، جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط، صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔ ابن جریرہ فرماتے ہیں، نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو دو گیس پیٹ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعضوں نے کہا ہے یہ ماخوذ ہے اصل سے، جس کے معنی ہے جھک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلح، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیح کہتے ہیں، چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے، اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ علم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور تفسیر لوگ آرام سے سن سکیں۔ اگر اس میں کوئی بھی زبر زیر عربی لفظ کی کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ پاک سے اور تمام علماء حاضرین اور لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔